فَجَعَلَهُ نَسَبًا, نسب کا مطلب ددیال ننیال. جب پیدا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا. انگریزوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں تو صرف ماں خوش ہوتی ہے, وہ بھی بعض دفعہ خوش نہیں ہو رہی ہوتی, کہتی یار ہو چاہتی تو نہیں تھی لیکن چلو ہو گیا. ابا تو کبھی ہوتے ہیں کبھی مارکیٹ میں نہیں ہوتے. مٹھائی کے ڈبے تو انگریزوں میں اسی وجہ سے تو ختم ہوئے ہیں. ہمارے یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے, وہاں کے پی کے میں تو باقاعدہ فائرنگ ہوتی ہے. 8-10 چاچے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں, 8-10 پھپھیاں ہوتی ہیں وہ خوش ہوتی ہیں, خالائیں خوش ہوتی ہیں, ننیال خوش ہوتا ہے. پھر جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اس کے رشتے کی بات ہوتی ہے, پھر ایک سسرال ملتا ہے اس کو. آپ کبھی گلی محلے میں کسی کے گھر میں جاؤ آپ کو بھگا دیں گے وہ, لیکن جہاں ان کی بیٹی سے رشتہ ہو گیا کیسے بلاتے ہیں کہ جی بھائی جان تشریف لائیے, دولہا بھائی آئے ہیں اور عید پہ آپ آئے نہیں آئے تو چلو ہم مٹھائی آپ کے گھر پہنچا دیں. تو یہ عزت ہے. تو یہ عزت توڑنے میں نہیں ہے میرے بھائی, یہ کس میں ہے؟ گورا اس عزت اور محبت سے محروم. پتہ ہے یہ گوروں ہی کی ریسرچ ہے کہ انسان پیسے سے اتنا خوش نہیں ہوتا, اچھے ریلیشن سے بہت خوش ہوتا ہے. اچھے ریلیشن مسلمانوں کو ملتے ہیں, کافروں میں اچھے ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ, کیونکہ ریلیشن ہی ختم ہو گئے ان کا. صرف بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, اس کے علاوہ سب ریلیشن ختم. اور ہم پہ طنز کرتے ہیں, ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. ریلیشن ہی نہیں ہے, ان کے تہواروں کی خوشی نہیں ہے. تبھی یہ ریلیشن جب تک ٹھڑک ہے نا, سیکس کی خواہش ہے تو تھوڑا بہت دیتا ہے عورت کے ساتھ, جب تھوڑا سا وہ خواہش بھی ختم تو اب برباد زندگی. اسی وجہ سے غیر مسلموں کا بڑھاپا دیکھا کرو, ہمارا تو بڑھاپا ہی تو اصل انجوائے کرنے کا شروع ہوتا ہے ٹائم بڑھاپے میں. ہم نے تو اپنے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے, اتنے داماد, اتنی بہویں, اتنے بیٹے, اتنے پوتے. او بھائی بابا کے مزے ہیں بھائی, دادا کے. یہ محلے کے جو دادا مشہور ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں بدماش کو دادا بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ کیوں بولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دادا واقعی بدماش ہوتا ہے. ابے بہادر کو شیر بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ بہادر آدمی کو کیوں؟ اس لیے کہ شیر کیا ہوتا ہے؟ بہادر ہوتا ہے. تو تشبیہ اسی لفظ سے دی جاتی ہے کہ جس لفظ میں وہ معنی پایا جائے. تو محلے کے بدماش کو محلے کا دادا کہا جاتا ہے. تو بدماش کے لیے جو دادا کا لفظ ہم نے اردو لغت سے لیا, اس کا مطلب دادا میں بدماشی والا معنی پایا جاتا ہے, انگریزوں کے دادا میں نہیں پایا جاتا. اب اگر بہویں اس سسر کی خدمت بھی نہ کریں, سسر کے باپ کی خدمت بھی نہ کریں, اور دادا جو ہے وہ گھر میں حکم دے رہا ہے بہوؤں کو, بیٹوں کو, دامادوں کو, یہ کرو وہ نہیں کرو, وہ نہیں کر رہے, تو بدماش ہوا وہ. آپ نے تو اس کی بدماشی کی ایسی کی تیسی کر دی. تو دادا کو بدماش ہی رہنے دو. وہ جب گھر میں آئے نا, لگے کہ کون آ رہا ہے؟ چنگیز خان آ رہا ہے جو بغداد پہ حملہ کر رہا ہے. دادا اسی کنڈیشن میں, پٹھانوں میں ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں وزیرستان میں, اتنا خوش ہوتا ہوں میں یار. ان کے بے شمار بیٹے, پوتے, پوتیاں, بہویں, داماد. بلوچستان میں بھی دیکھا ہے, بلوچوں میں دادا جب گھر میں آتا ہے نا بڑی پگڑی پہن کے, تو واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ چنگیز خان بغداد پہ کیا کر رہا ہے؟ حملہ. سارے بیٹھ جاتے ہیں اس کے آگے. یہ کلچر ہے جس کو اسلام کیا کرتا ہے؟ پسند. کیونکہ وہ آپ کا باپ نہیں ہے, وہ تمہارے باپ کا بھی باپ ہے. اس نے نسل نہیں روکی, اس لیے آج وہ بدماش بنا ہوا ہے. بدماش نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ مفتی صاحب داداؤں کو بدماشی سکھا رہے ہو. بدماشی کا مطلب روبدار ہوتا ہے, اس کو فالو کیا جاتا ہے. اور نسلیں روکنا شروع کر دو گے نا تو یہ تمہاری جوانی میں بھی بدماشی ختم, اور تھوڑا سا ایجڈ ہوئے تو بدماشی ویسے ہی ختم. کچھ ہے ہی نہیں جس کی تم دادا ہو. ایک آدھ بچے ہیں جن کے تم دادا ہو, تو کیا 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 گورنمنٹ تمہاری کیا بدماشی کس پہ کرو گے؟ چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو پتہ لگا کہ حملہ کیا ہے. اگر چنگیز خان حملہ کر رہا ہوتا کسی گاؤں پہ تو حملہ کہلاتا وہ؟ یعنی آپ مرغی کو توپ سے اڑا رہے ہو, ہے بھائی, یہی لوگ کہتے ہیں نا. حاکم کا حاکم ہونا جب پتہ چلتا ہے اس کے ماتحت رعایا, لوگ فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا میں کمپنی کا مینیجر ہوں, میرے تحت 100 آدمی ہیں, میرے ماتحت 200 ہیں, میرے ماتحت 400 ہیں. لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی سے پوچھا آپ مینیجر ہو؟ ہاں جی. آپ کے ماتحت کتنے؟ کہہ رہے 2 آدمی ہیں جن کی میں حاضری چیک کرتا ہوں, جن کی تنخواہوں کا حساب رکھتا ہوں. تو آدمی کہے گا یار تو مینیجر نہیں ہے, کچھ اور بن جا. تو دادا کا مطلب جس کے بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, بہویں اور داماد ہول سیل کے حساب سے ہوں. اٹ از کالڈ دادا. یہ جو ایک آدھ بچہ لے کے گھوم رہے ہو دادا وادا,
اور پھر ان بچوں کی شادیاں بھی دیر سے کرتے ہو تو دادا بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہو. ایسے جیسے چنگیز خان بغداد پہ حملہ کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا اس کا. مثالیں ہیں, کوئی نیگیٹو لے کے جائے گا, کوئی اس کو پازیٹو لے کے جائے گا. تو ہم کیا بات کر رہے تھے, جلدی سے بتاؤ. ابے 16 بچوں کی تو بعد میں کروں گا بات, ساس کے حقوق بیان کر رہا تھا. ساس, میں تو یہ عرض کر رہا تھا, یہ کہ ٹاپک پر اتنی لمبی بات ہو گئی, آگے 2 ٹاپک اور ہیں کہ جو آج کل کے اسکالرز ہیں اس کو بڑا خلط ملط کرنا شروع کر دیا ہے. اب کیا مسئلہ ہے کہ بہوؤں کا جب آپ ساس سسر کا باغی بنا دو گے تو بیڑا غرق. مرد کے دل سے بھی بیوی کی محبت نکلے گی, جو کہ ہو رہا ہے, اور پھر یہ عورت اپنا فیوچر بھی دیکھ لے کہ کیا ہے اس کا فیوچر. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساسیں بھی کوئی کم نہیں ہیں, اس سے خدمت لی جاتی ہے اس کے بوجھ سے زیادہ. اس کے آرام کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس کے بچے ہونے کو نہیں دیکھا جاتا کہ ابھی یہ کیا ہے, نو عمر ہے, اس کا وہ مینٹل لیول نہیں ہے جو آپ کا ہے, اتنی میچور نہیں ہے جتنی آپ ہو. تو آپ اسے بچوں کی طرح ڈیل کرو, اپنی بیٹیوں کی, اس کو یہ احساس دلاؤ کہ بیٹا ہم آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں. ہر وقت اس کی غیبتیں پورے محلے میں جا کے کرنا, اپنے شوہر کو اس کے خلاف ورغلانا. عورت کو پتہ چل جاتا ہے میری ساس میرے شوہر کو میرے خلاف ورغلا رہی ہے, وہ نہیں پھر محبت کرے گی. سسر کو چاہیے اس پہ خرچ بھی کرے. عورت نے اپنے گھر میں دیکھا میرا باپ مجھ پہ کتنا خرچ کرتا تھا, سسر ایک 5 روپے خرچ کرنے, گٹکے کے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کل بہوؤں کا بھی سگریٹ وگریٹ تو شروع ہو گئی ہے یونیورسٹیوں میں, گٹکا بھی آئے گا یونیورسٹیوں میں. جو ہماری بچیاں ہیں نا جو ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے, میری اپنی ذاتی نہیں, یعنی قوم کی بچیاں جو پڑھنے جا رہی ہیں, آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ سٹے لگا رہی ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ. ترقی کریں گے نا ہم, اس آئس لے رہی ہیں, بھاولپور یونیورسٹی تو آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے, وہ میں غزالی یونیورسٹی کا بھی طرح بتاؤں گا وہ کیا کر رہے ہیں. تو اب کیا مسئلہ ہے کہ بھائی وہ اس کو چاہیے کہ بھائی آپ اس کو بچوں کی طرح ڈیل کریں, سسر کو چاہیے تم خیال کرو اس کا. اس نے اپنے باپ کو دیکھا پیسے خرچ کرتا ہے, سسر صاحب 5 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے کہ اس کی تنخواہ کہیں ڈیوائڈ نہ ہو جائے. تو یہ بھی غلط ہے. تو ان کو سکھایا جائے کہ اس کو بچیوں کی طرح سمجھو, اپنی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو, اس کی اپنی بھی لائف ہے. اور ان کو سمجھایا جائے کہ آپ کے یہ بڑے ہیں, یہ آپ کے ماں باپ کی طرح ہیں, کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو بڑوں کی اونچ نیچ کو برداشت کیا جاتا ہے, آگے سے رپلائی بولو نہیں کیا جاتا. پھر بھی ہم لوگوں کو ترغیب یہی دیتے ہیں کہ اس زمانے میں بیوی کو اپنے والدین سے الگ ہی رکھو, یہ عافیت والا جس کے پاس استطاعت ہے. کیونکہ دین نہیں ہے نا, اللہ کا خوف نہیں ہے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کہ جو 2 خواتین جب لڑتی ہیں نا تو مرد کے لیے فیصلہ کرنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, یہ میرے بھائی یہ نہیں ممکن ہے. وہ اتنا مبالغہ آرائی کرتی ہیں خواتین, رائی کا پہاڑ بناتی ہیں, تو ساس بہو کے جھگڑوں میں زندگی آپ کی برباد ہو جائے گی. تو مشورہ ہمارا یہی ہے کہ بیوی کو کہاں رکھو, الگ, اگر استطاعت ہے. بعض لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہوتی, تو استطاعت ہے تو الگ رکھو. پھر اس کو سمجھاؤ بھائی میری اماں جب گھر میں آئیں گی تو آپ نے ان کا خیال کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ اماں کے گھر میں داخلے پر ہی پابندی لگ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. بعض بہویں کہتی ہیں ہم بالکل ساس آئے نہیں, ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا کوئی نہیں برداشت کرتا. تو اس طرح سے چلے گا تو معاملہ چلے گا, اور چلتا رہے. اسلام مسلمان کلچر میں اب تک چل ہی رہے تھے نا, کیا خیال ہے. باقی میں الغزالی یونیورسٹی کا بتا رہا تھا, تو انہوں نے جو خواتین کا نصاب ہے نا اس میں گھرداری بھی شامل کی ہے. یورپ کے نصاب میں نہیں ہے, کیونکہ ان کے ہاں خاندانوں کی ویلیو نہیں ہے. ہم تو بھائی اسلام کو فالو کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے انسان میں اور گدھے گھوڑوں میں فرق ہی کس کا ہے, خاندان میں. گدھے گھوڑوں کے خاندان نہیں ہوا کرتے. کبھی دیکھیے گدھے کی ساس آئی ہوئی ہے تو گدھا احترام میں بیٹھ گیا, سموسے لینے گیا اس کے لیے, دیکھا آپ نے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے, جواب ہی نہیں دے رہے. کبھی دیکھا کہ گدھی کے سسر صاحب آئے ہیں ملاقات کے لیے, خود گدھا نہیں آتا ملاقات کے لیے, اس کو بیوی نہیں سمجھتا, تو باقی کیا رہ گیا؟ تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہی سسٹم چل رہا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہی سسٹم ہے. کوئی رشتہ تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو آپ کا ہے آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, جب چاہو ختم, جب چاہو کسی اور کو بنا لیا. اور کئی ہیں کہ بیوی کو بتا رہے ہیں کہ ایک لڑکی کو کہہ رہے تو میری گرل فرینڈ, وہ BCO اسی طرح سے رکھی ہوئی ہے پیچھے.